اسلامی تاریخ میں حضرت عمر کا دور انصاف، تقوی اور عمدہ حکومت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ان کی نگرانی میں اسلامی حکومت صرف طاقت سے نہیں بلکہ عدل سے چلتی تھی۔ وہ ہر گورنر اور حاکم کے کاموں پر نظر رکھتے اور اگر کہیں بھی کوئی ناانصافی یا غلط رویہ دکھتا تو اسے سدھارنے میں دیر نہیں کرتے۔ لیکن ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ پہلے نرمی اور سمجھداری سے سمجھاتے، طاقت اور سزا کو آخری حل کے طور پر رکھتے۔ حضرت عمر کی یہی نرمی اور انصاف ایک خط کے ذریعے بھی دکھتی تھی۔ جب ایک گورنر کی شکایت آئی، ایک بار حضرت عمر کے پاس ایک شہر کے گورنر کی شکایت پہنچی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ گورنر اپنی حکومت میں شان و شوکت کا شوقین ہو گیا ہے، عام جنتا کے حالات پر توجہ نہیں دیتا، اپنے محل اور آرام طلب زندگی میں مگن رہتا ہے، غریبوں اور ضرورت مندوں کی فریاد نہیں سنتا۔ جب حضرت عمر کو یہ باتیں پتہ چلیں تو انہوں نے فوراً اس گورنر کو سیدھے بلانے یا معطل برخاست کرنے کے بجائے ایک خط بھیجا۔ عمر کا خاص انداز اس خط میں صرف ایک چھوٹا سا جملہ لکھا تھا: اپنے ہاتھ سے یہ خط پڑھنا اور پھر اپنے فیصلے خود کر لینا۔ بس یہی ایک لائن، کوئی حکم نہیں، کوئی دھمکی نہیں، کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں، صرف اتنا کہا کہ خود سوچو اور خود فیصلہ کرو۔ لیکن یہ خط اس گورنر کے لیے ایک بجلی بن کر گرا۔ خط پڑھتے ہی حاکم کانپ اٹھا۔ جب گورنر کے ہاتھ میں یہ خط پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ حضرت عمر اس کے بارے میں سب کچھ جان چکے ہیں۔ یہ خط پڑھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے، چہرہ زرد ہو گیا۔ اس نے اپنے حالات کا جائزہ لیا اور محسوس کیا کہ وہ واقعی اپنی حکومت کی ذمہ داری ٹھیک سے نہیں نبھا رہا تھا۔ خط کے چند الفاظوں میں ہی اتنی اثر انگیزی تھی کہ اس گورنر نے بنا کسی حکم کے خود ہی استعفیٰ دے دیا اور اپنی زندگی کے باقی دن عام لوگوں کی طرح گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔